اس کے بعد ایک اور چیز بیان کی جا رہی ہے آگے 5ویں رکوع میں، 6 رکوع میں، کہ یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ ہر نبی کے ساتھ ایک معاملہ یہ پیش آتا رہا کہ نادان لوگ جو ہیں نا، وہ ہمیشہ ان کا یہ تصور رہا ہے کہ اللہ والا وہ شخص ہوتا ہے کہ جو انسانیت سے ماورا ہو، یعنی جاہل اور نادان لوگوں کا ہمیشہ سے یہ تصور رہا ہے کہ کوئی بڑا اللہ والا یا کوئی نبی وہی ہو سکتا ہے کہ جو انسانیت سے کوئی اوپر کی چیز ہو، انسان کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلی قوموں میں بھی چیز رہی، جیسا کہ پیچھے بھی گزرا اور آگے بھی قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آئے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم سمود، حضرت شعیب، حضرت لوط، جتنے بھی نبی گزرے ہیں، ان کی قوموں کے لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ آپ ہمارے ہی رشتہ دار، ہمارے سامنے آپ پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، آپ کے سر میں بھی درد ہوتا ہے، ہمارے سر میں بھی درد ہوتا ہے، آپ کو بھی بیماری لگتی ہے، بخار ہوتا ہے، ہمیں بھی بخار ہوتا ہے، آپ کو بھوک لگتی ہے، ہمیں بھی بھوک لگتی ہے، آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ بھی شادی کرتے ہیں، آپ کی بیوی بچے ہیں، تو ہم میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ آپ کس طرح نبی ہو سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا اعتراض ہوتا تھا۔ انسان لوگ یہ سمجھتے تھے، پہلے بھی نادان لوگ یہ سمجھتے تھے، اور آج بھی بعض نادان لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں نبی انسان نہیں ہو سکتا، نبی انسانیت سے کوئی اوپر کی چیز ہو سکتی ہے، انسانیت سے ماورا یہ چیز ہو سکتی ہے۔ تو اس چیز کا جواب جو ہے یہاں پر یہ دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے عجیب و غریب باتیں جو ہیں صادر ہوں۔ لوگوں کا یہ تصور ہے کہ نبی وہ ہو سکتا ہے جو کوئی عجیب و غریب حرکتیں کرے، ایسے کام کرے جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ یعنی بعض نبیوں نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبیوں کے جو معجزات ایسے ہوتے ہیں، بعض معجزات نبیوں کے ہاتھوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی وہ ایسے ہی تھے کہ ان کاموں کوئی اور نہیں کر سکتا، لیکن ہمیشہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح نبیوں کے بارے میں یہ تصور کہ نبی انسانی کمزوریوں سے بالاتر ہونا چاہیے۔ انسانوں کی کمزوریاں کیا ہیں؟ انسانوں کی کمزوری یہ انسان پہ بھوک آتی ہے، پیاس آتی ہے، بیماری آتی ہے۔ تو نادان لوگوں کا یہ تصور رہا ہے کہ نبی انسانی کمزوریوں سے ماورا ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح مشرکین عرب جو تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغمبری کا دعویٰ سنتے تھے تو انہی چیزوں کو آپ میں تلاش کرتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا میں اللہ کا نبی ہوں، تو وہ پھر غور لگا کے ذرا دیکھتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں تو پھر ان کے سر میں درد کیوں ہو رہا ہے، ان کو بخار کیوں ہوتا ہے، یہ کھاتے پیتے کیوں ہیں؟ تو وہ کیا سمجھتے تھے کہ نبی ایسا ہونا چاہیے جس کو نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے، فرشتہ ہو کوئی۔ تو ان تمام چیزوں کا یہاں پر اس رکوع میں جواب دیا گیا ہے۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس سارے خزانے ہیں اللہ کے، ولا اعلم الغیبہ، میں غیب نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو وحی کے پیچھے چلتا ہوں، جو مجھے اللہ وحی کرتا ہے میں اس کی اتباع کرتا ہوں۔ اور اسی طرح